سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ بنیادی حقوق معطل ہونے کے لیے ایمرجنسی ہونا ضروری ہے۔ معاملہ مختلف ہے کہ ٹرائل ہو سکتا ہے یا پھر نہیں۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا، آرٹیکل 8(3) کے مطابق جہاں ذکر ہے اسے مانتے ہیں۔ شہریوں کا ملٹری ٹرائل کالعدم قرار دیتے وقت آرٹیکل 233 کی غلط تشریح ہوئی۔ 5 رکنی لارجر بینچ نے بنیادی حقوق معطل ہونے کا تاثر لیا۔ بنیادی حقوق ایمرجنسی کی صورت میں معطل ہوئے تھے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ پرویز مشرف کے دور میں اپیل کا حق نہ دے کر حقوق معطل ہوئے تھے۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ آرٹیکل 233 کا فوجی عدالتوں کے کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آرٹیکل 233 کو آرٹیکل 8(5) کی تشریح درست ثابت کرنے کے لیے چھیڑا گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کیا اب کلبھوشن جیسے ملک دشمن جاسوس کا کیس ملٹری کورٹس میں چل سکتا ہے؟ وزارت دفاع کے وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ملک دشمن جاسوس کا بھی ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں چل سکتا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ہم اپنے پراسیکیوشن کے نظام کو مضبوط کیوں نہیں کر رہے؟ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ GHQ پر پہلے بھی ایک حملہ ہوا جس میں شہادتیں ہوئی تھی۔ کراچی میں ایک دہشت گردی کی کارروائی میں ایک کورین طیارے کو تباہ کیا گیا۔ شہادتیں ہوئی۔ طیارہ سازش کیس میں ایک آرمی چیف بیرونی دورے پر تھے، ان کے جہاز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ ان واقعات میں فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، شہادتیں ہوئیں، یہ تمام مقدمات کہاں چلائے گئے؟ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ کیس ملٹری کورٹس کے وجود کا نہیں بلکہ اختیار سماعت کا کیس ہے۔ کون سا کیس ملٹری کورٹس میں چلے گا، کون سا نہیں چلے گا، یہ تفریق کیسے کی جاتی ہے؟ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ 9 مئی واقعات میں 103 ملزمان کے خلاف ملٹری کورٹس میں کیس چلا، باقی کیسز انسداد دہشت گردی عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ یہ تفریق کیسے کی گئی کہ کون سا کیس ملٹری کورٹس میں جائے گا، کون سا کیس انسداد دہشت گردی عدالتوں میں جائے گا؟ ملزمان کو فوج کی تحویل میں دینے کا انسداد دہشت گردی عدالتوں کا تفصیلی فیصلہ کہاں ہے؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کسی جرم پر کون اور کیسے طے کر سکتا ہے کہ کیس کہاں جائے گا؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ مقدمات کہاں چلنے ہیں، اس کی تفریق کیسے اور کن اصولوں پر کی جاتی ہے؟ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کل بھی دلائل جاری رکھیں گے۔ کراچی CTD کی ڈیجیٹل ڈکیتی پر IG سندھ کا ایکشن۔ IG سندھ نے اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی DIG CIA کی سربراہی میں بنائی گئی ہے۔ کمیٹی ڈیجیٹل کرنسی کی ہیر پھیر اور شہریوں کو اغوا کے حوالے سے رپورٹ تیار کرے گی۔ بلال علی مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ بلال، بتائے گا کمیٹی سے متعلق مزید تفصیل۔ جی بالکل، دیکھیں CTD کی ڈیجیٹل ڈکیتی پر IG سندھ کا بڑا ایکشن ہے۔ IG سندھ نے اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی DIG CIA کی سربراہی میں جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ کمیٹی ڈیجیٹل کرنسی کی ہیر پھیر اور شریک اغوا کے حوالے سے جو ہے رپورٹ تیار کرے گی۔ کمیٹی DSP راجہ عمر خطاب اور راجہ فاروق کے کردار کے جائزے بھی لے گی۔ کمیٹی CTD کی پولیس پارٹی کی چھاپوں کی تفصیلات بھی حاصل کرے گی۔ تحقیقاتی کمیٹی رپورٹ فائنل کر کے IG سندھ کو جو ہے وہ پیش کرے گی۔ جی بہت شکریہ بلال علی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے شکوہ کیا ہے کہ بانی PTI سے ملاقات چاہتے ہیں لیکن ملاقات نہیں کرائی گئی۔ ہمیں بتایا گیا کہ ملاقات کرانا جیل مینول میں شامل نہیں، حکومت اپنی بات سے ہی مکر رہی ہے۔ اگر حکومت واقعی اختیار رکھتی ہے تو بانی PTI سے ملاقات کرائے۔ صرف 3 جملے ہماری طرف سے آئے ہیں، 3 ڈیمانڈز ہیں۔ نمبر 1 ہمارے اسیران کی رہائی اور وہ جوڈیشل پروسیس کے ذریعے، نمبر 1 وہ کلیئر کٹ ہو گیا۔ نمبر 2 9 مئی کا کمیشن اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا 26 نومبر کا کمیشن۔ حکومت نے کہا کہ جی ہمیں ریٹرن میں دے دیں، چلے ریٹرن میں بھی ہم نے کہا پہلے ہماری رسائی ہونی چاہیے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں، جہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کوئی عمل دخل نہ ہو، اور وہاں پہ نیگوشیٹنگ کمیٹی میں حکومت کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہم سے اس بات پہ بالکل انہوں نے کہا جی آپ کی بات درست ہے اور ہم لوگ کرائیں گے۔ وہ ٹائم گزر گیا، کافی دن گزر گئے، ابھی تک وہ نہیں کرا سکے، اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ تو جیل رولز میں ہے ہی نہیں، مطلب ابھی خود ہی اس چیز پہ مکر رہے ہیں۔ مذاکرات کو حکومت نے انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ PTI رہنما شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ بانی PTI نے لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ مذاکراتی کمیٹی کے ممبران سے ملاقات نہیں بھی کرائی جاتی تو بھی یہ انا کا مسئلہ نہیں۔ اپنے ہی کارکنان کی شہادت کے 400 سے زائد مقدمات ہمارے خلاف ہی درج ہوئے ہیں۔ فرسٹ ہماری ورکرز کے شہادت کے پرچے بھی ہمارے خلاف درج ہوئے، رینجرز کی شہادت کے الزام بھی ہم پہ لگے، کل 15 کیسز میرے خلاف درج ہوئے، اور آج ہم آئے 400 کے لگ بھگ PTI کے پارلیمنٹیرینز فرسٹ ایئر کی جو لیڈرشپ ہے ان سب پہ
FIR درج ہوئے ہیں اسلام آباد میں. مذاکرات تو جو انا کا مسئلہ حکومت نے بنایا تھا کہ جی تحریری طور پہ دے، خان صاحب نے کہا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھ سے ملاقات نہیں کرانے دیتے ہیں PTI کی ٹیم کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو بھی انا کا مسئلہ بنا دیں، بے شک 3rd سیشن یا 4تھا سیشن بھی کر لیں. درخواستیں جمع کرانے سے رہ جانے والے عازمین کے لیے خوشخبری. کل 10 جنوری سے پہلے پائیے کی بنیاد پر درخواستیں وصول کی جائیں گی. وزارت مذہبی امور کے مطابق سرکاری حج اسکیم کے تحت 5000 عازمین فریضہ حج ادا کر سکیں گے. سرکاری حج اسکیم کے تحت 81,500 حج درخواستیں موصول ہوئی ہیں. اسی بارے میں تفصیلات جانیں گے نمائندہ APN نیوز رضوان عباسی سے. جی رضوان، مزید کہیے گا. دیکھیں، آج وزارت مذہبی امور سے ایک بڑی خوشخبری آئی ہے. جو حج درخواستیں جمع کرانے والے ہیں، جو پہلے پائیے کی بنیاد پر جن سے حج درخواستیں وصول کی جائیں گی، وہ کل سے شروع کی جا رہی ہیں. اور سرکاری حج اسکیم کے تحت 5000 جو عازمین فریضہ حج ادا کر سکیں گے. سرکاری حج اسکیم کے تحت 81,500 حج درخواستیں موصول ہو چکی ہیں. سرکاری حج اسکیم کے تحت باقی رہ جانے والے جو 5000 کے کوٹے پر درخواستیں ہیں، صرف وہ وصول کی جائیں گی. اور تمام نامزد بینک روزانہ کی جو بنیاد پر کھلے رہیں گے اور جو درخواستوں کے جو پورٹل ہیں وہ بھی اس پر فوری اپلوڈ کریں گے. نئے درخواست گزار پہلی 2 جو قسطیں ہوں گی اس کی مد میں 6 لاکھ جمع کروائیں گے، اور قربانی یا الگ کمرے کے جو اضافی اخراجات ہوں گے وہ اضافی جمع کروانے پڑیں گے. تعداد مکمل ہونے پر درخواستوں کی جو وصولی ہے وہ فوری روک دی جائے گی. اور جو پہلے پائیے کی بنیاد پر جو درخواستیں ہیں وہ کل یعنی 10 جنوری سے ان کا آغاز کیا جا رہا ہے. کل سے درخواستوں کا آغاز کیا جائے گا. بہت شکریہ رضوان عباسی. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج پشاور امتیاز علی نے استعفیٰ دے دیا. امتیاز علی نے اپنا استعفیٰ رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ کے حوالے کر دیا. امتیاز علی نے پرانی نوکری ڈپٹی پراسیکیوٹر دوبارہ جوائن کرنے کی حامی بھر لی. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن امتیاز علی 24 مئی 2024 کو جج بنے تھے. آپ کو عام خبر سے متعلق آگاہ کریں. امتیاز علی نے پرانی نوکری ڈپٹی پراسیکیوٹر دوبارہ جوائن کرنے کی حامی بھر لی ہے. محمد طیب مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گی. جی طیب، کیا وجہ سامنے آ رہی ہے؟ جی بالکل، امتیاز علی جو ہے وہ حال ہی جو ہے وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بنے تھے. تاہم انہوں نے جو ہے اپنی ذاتی مصروفیات اور دیگر وجوہات کے بنا پر جو ہے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ کو ارسال کر دیا ہے. اور اس میں کہا ہے کہ وہ اپنی جو پرانی جاب ہے، یعنی مطلب اس سے پہلے وہ ڈپٹی پراسیکیوٹر تھے، DPP تھے، تو وہ اس جاب کو جو ہے وہ پسند کرنا چاہتے ہیں، اس پر واپس جانا چاہتے ہیں. اور جو ایڈیشنل سیشن جج ہے اس کی پوسٹ سے وہ استعفیٰ دینا چاہتا ہے. تو انہوں نے اس حوالے سے ایک خط لکھا ہے، درخواست لکھا ہے پشاور رجسٹرار کو، اور اس حوالے سے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے. جی بہت شکریہ طیب. خبر دیں گے آپ کو کراچی سے. کراچی کے تھانہ سچل کی حدود سے لاپتہ شہری کی بازیابی سے متعلق درخواست کی اہم سماعت سندھ ہائی کورٹ نے 4 ہفتوں میں پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی ہے. تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ لاپتہ شہری کا اپنا ہوٹل ہے. شہری کو ہوٹل سے نامعلوم افراد نے اٹھایا تھا. شہری کے فون نمبرز کا CDR نکلوایا ہے. CDR میں مغوی کا آخری پتہ ہوٹل کا آ رہا ہے. اس کے بعد نمبر بند ہے. لاپتہ شہری کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہے، نہ ہی کسی سیاسی تنظیم سے تعلق تھا. FIA گجرانوالہ زون کی کارروائیاں کر کے 5 انسانی سمگلرز کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں فاروق عادل، نزاکت علی اور محمد آصف، محمد ارسلان اور عدنان علی شامل ہیں. ملزمان کو گجرانوالہ اور گجرات کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا. ملزمان سدالو شہریوں کو غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھیجنے میں ملوث پائے گئے ہیں. اب رخ کریں گے قصور کا، جہاں تھانہ راجہ جنگ کی حدود میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق اور ایک خاتون زخمی ہو گئی. اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی. لاش اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق اور خاتون زخمی ہوئی، اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. کراچی واٹر پمپ انارکلی بازار کے باہر سے مبینہ شہر کی گاڑی چوری ہو گئی. واردات کی CCTV فوٹیج APN نیوز نے حاصل کر لی ہے. فوٹیج میں ملزم کو واضح طور پر گاڑی چوری کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. واٹر پمپ انارکلی بازار کے باہر سے مبینہ شہری کی گاڑی چوری ہوئی ہے. فوٹیج سامنے آئی ہے. فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے باقاعدہ طور پر